بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن حکیم کے 25ویں پارے کے چند مباحث مضامین پر گفتگو ہوگی۔ 25واں پارہ سورہ فصلت کی چند آخری آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد یعنی 25ویں پارے کے جو دوسرے اجزاء ہیں ان میں سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ الدخان، سورہ الجاثیہ، یہ چاروں مکمل صورتیں 25ویں پارے کے اہم اجزاء ہیں، اور یہ چاروں مکی صورتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کی ان واقعات کی یاد دلاتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی مخالفت عروج پر تھی اور لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے، تو انتہائی کھٹن حالات تھے مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مستقبل کے حوالے سے متفکر تھے، اور ان صورتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو مستقبل میں ایک اسلامی ریاست مارز وجود میں آنے والی تھی، اس کے خد و خال بھی اور اصول تمدن، اصول معاشرت کا بھی ذکر ہے۔ تو اس پارے کے جو چند مضامین ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ جو پہلا صفحہ ہے 25ویں پارے کا، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے فرمایا کہ وہ علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے، اور انسان کی چند نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے، بالخصوص آفاق و انفس کا ذکر ہے۔ سورہ شورى میں وحی کی حقیقت اور اس کی صداقت کا ذکر ہے۔ فرشتے مومنوں کے لیے بالخصوص اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد اور یہ کہ عربی میں اللہ نے اسے نازل کیا۔ اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے ایک جامع اصول بیان ہوا ہے، اور اس حقیقت کا تکرار کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، در حقیقت یہ وہی دین ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کا تھا، وہ تھا دین اسلام۔ بعد میں لوگوں نے تفرقہ بازی دین میں کی ہے اور فرقے پیدا کرنے کی ممانت ہے۔ قیامت کا انتظار کرنے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ماننے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے شریعت وضع کرنے والوں کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت کا مومنوں کے ساتھ اور مومنوں کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ ذکر ہے۔ ہر بندے کو ایک خاص مقدار میں رزق دینے کا ذکر ہے۔ دنیا میں جو انسان کو مشکل، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن آتی ہے، وہ اس کے اعمال بد کا ایک اہم نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، بالخصوص اولاد کے حوالے سے، اور اولاد کی تقسیم، وحی کا ذکر ہے، اور اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا کہ حدیث بھی وحی ہے۔ سورہ زخرف میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کا اظہار ہے، اور مشرکین مکہ کی اس عادت بد کا ذکر
کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور اس سوال کا جواب کہ وہی عرب کے کسی بڑے جاگیردار سردار پر کیوں نازل نہیں ہوئی۔ فرعون کے تکبر اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن متقین کی کیا صفات ہوں گی اس کا ذکر ہے۔ سورہ الدخان میں عظمت قرآن کریم کا ذکر ہے، ربوبیت سے الوہیت کا استدلال ہے، اہل مکہ پر آنے والے قحط کا ذکر ہے، قوم فرعون کا انجام اور اس انجام بد پر کہ ان کی موت پر کسی کو دکھ اور افسوس نہیں ہوا، کیونکہ جبر اور تکبر کی وہ انتہاؤں کو چھو رہے تھے۔ اللہ کی چند نشانیوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک تقابل ہے۔ سورہ الجاثیہ یہ اس پارے کی آخری صورت ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اطراف عالم، زمینی، آسمانی، بحر و بر، حجر و شجر کی مثالوں کے ذریعے اپنی توحید الوہیت کو پیش کیا ہے، اور آخر میں اہل ایمان اور اہل کفر و فسق کے انجام کا ذکر ہے۔ اب آئیں قدر تفصیل سے چند مقامات قرآنیہ کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو ڈرائیں۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نبی مان بھی لیں تو یہ اہل مکہ یا جزیرہ عرب کے لیے ہے۔ لِتُنذِرَ ام القریٰ ومن حولہا سے وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی بہت سی نصوص اور تاریخ انسانیت اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عالمگیر آفاق گیر ہے، اور آپ کی رسالت صرف وادی حجاز جزیرہ عرب کے لیے نہیں، یا صرف مشرقی ممالک کے لیے نہیں، بلکہ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، پوری نوع انسانیت آپ کی امت کا حصہ ہے اور آپ کی دعوت کا مخاطب ہیں، یعنی امت اجابت اور امت دعوت کے تناظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے سے ایک جامع اصول بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے۔ قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ، کوئی مقام اللہ رب العزت کے تعارف بالخصوص اس کی صفات سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی صفات کا علم حاصل کر کے اس پہ غور و فکر کر کے اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اندازہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے بعض لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے۔ کسی نے کلیتاً اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور کسی نے تعویل کا سہارا لیا، کسی نے تشبیہ قائم کر دی۔ تو جو جمہور علماء امت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات، اللہ کے اسماء حسنی اس کی شان کے لائق ہیں، جس طرح اللہ نے بیان کیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے، بغیر کسی تحریف کے، تعطیل کے، تشبیہ کے اور تکییف کے۔ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی دنیا میں اللہ رب العزت کی کسی بھی صفت کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تمثیل نہیں دی جا سکتی۔ وہ بے نیاز ہے، یکتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اسی طرح وہ اپنی اسماء و صفات، افعال میں بھی اپنی یکتائی کا وہ اظہار کرتا ہے، اور ایسے ہے۔
اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے السمیع العلیم، کہ وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو صفات کے حوالے سے کتاب و سنت کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کیا جائے جس طرح کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عالمگیر حقیقت کا اظہار ہوا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، آیت نمبر 13 میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، یہ اپنے پس منظر میں اور اپنی اصلیت میں کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبران حق لے کر آتے رہے، بالخصوص اولو العزم من الرسل، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمیعا۔ تو ان سب کا دین ایک ہے، اور دین کے جو اصول و مبادیات ہیں وہ سب متفق علیہ ہیں، البتہ جو شریعت منہج ہے اس میں اختلاف رہا ہے۔ تو یہ تو بعد کے لوگوں کی ذہنی پیداوار ہے اور ان کی خود ساختہ ان کا تفرقہ بازی ہے کہ انہوں نے اس اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ افسوس کہ امت بھی باہمی اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو اصل دین ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وحی کی صورت میں، اس سے لوگ صحیح معنوں میں ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ تو کتاب و سنت یہ معیار ہے حق کا، اور جو فرد، جو قوم، جو جماعت کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرے گی، اس کو مضبوطی سے تھامے گی، اسی قدر وہ حق کے قریب ہوگی۔ تو کتاب و سنت معیار ہے، اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ تو دین در حقیقت اسلام ہے، پوری نو انسانیت کے لیے بھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو دین میں تفرقہ بازی، فرقہ واریت، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو کر، متفق ہو کر اپنی اجتماعی زندگیوں کی پالیسیاں ترتیب دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جو شخص بھی جس نیت سے کام کرتا ہے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اسے دیتے ہیں۔ اگر انسان صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور مسلمان چونکہ اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہر مسلمان کو یہ خواہش اور کاوش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کرے، محض دنیا کے حصول کی نیت اور ارادہ نہ رکھے۔ دنیا تو ہر ایک انسان کو ملے گی، جو ایمان ہے، عمل صالح ہے، آخرت ہے، وہ خوش قسمت لوگوں کے حق میں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہ ذکر ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حق پر اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسان کو جو مصیبت آتی ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تو وہ اس کے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلاف امت سے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت، تکلیف آتی تو وہ فوراً اپنے اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہوتے، ان کو ادراک ہو جاتا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ تو آج بھی پوری انسانیت بالعموم اور پوری امت اسلام بالخصوص جس وبائی مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ تو ان وجوہات، اسباب کو دور کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور جہاں جہاں بھی انسان غلطی، کوتاہی میں مبتلا ہے،
وہ اپنی اصلاح کرے۔ رزق کی تقسیم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو امیر کیا ہے، کسی کو غریب کیا ہے، کسی کو صحت مند کیا ہے، کسی کو معذور کیا ہے، یہ اس کے فیصلے کے مظاہر ہیں، اور اللہ نے ہر انسان کو اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت اور اس کی عقل کے مطابق اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو زیادہ امیر کرنا ہے، کس کو غریب کرنا ہے، کون شکر کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور انسان کو اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی سپرد کر دینا چاہیے۔ تو انسان کو دوسروں کو دیکھ کر کڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی کاوش اور اپنی محنت کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، جو اس کے اختیار میں ہے وہ کرنے کے بعد۔ اسی طرح مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے، وما فیہا، دنیا کتنی ہی مل جائے یہ زوال پذیر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے وہ کون ہیں؟ جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی منکرات سے بچتے ہیں، اور غصہ آنے پر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں نماز کی صورت میں اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی کی صورت میں، اور ان کا معاملہ آپس میں شورا کا ہوتا ہے، وہ آپس میں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی چند صفات کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کے مطابق بدلہ لیتے ہیں، اور جو معاف کر دے، صلح کر لے، اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر انسان قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑا عظیمت کا کام ہے، اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اولاد کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی پر ہے، کسی کو بیٹے دیے ہیں اور کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں، کسی کو مکس کر کے دیا ہے، اور چوتھی کیٹیگری کسی کو محروم کیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ انسان کو ان فیصلوں پر کراہت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور کتنے ہمارے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کی رویوں کو تازہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کی ولادت پر منہ چڑھاتے ہیں اور اپنی کراہت کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی بیوی کو بیٹی کی ولادت پر طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سنگ دلی ہے، حماقت ہے، جہالت ہے۔ اولاد یہ اللہ کی دین ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے۔ تو انسان اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی نہ کرے، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ اپنی اکڑ اور تکبر کا اظہار نہ کرے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وحی کی اقسام کا ذکر ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول، کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں کسی کے ذریعے، وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے، یا کسی کو رسول بھیج کر۔ احادیث میں وحی کی اور بھی اقسام کا ذکر ہے، بالخصوص سلسلۃ الجرس والی جو حدیث ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت بڑی بھاری ہوتی تھی، اور آپ سردی میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ سورہ زخرف بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے تکبر اور جبر کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے اس ضد اور عناد کی وجہ سے ہم حق بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ اور عرب میں بیٹیوں سے جو نفرت کا رویہ تھا
اس کا اظہار ہے، اور ان کے تضاد کا بیان ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو اور حالانکہ تم اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، منہ چھپاتے پھرتے ہو، جب پتہ چل جائے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اس تضاد کا اظہار کیا ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو بستیوں کے کسی بڑے شخص پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبوت، رسالت، دنیا کی کوئی اور نعمت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے بالخصوص نبوت و رسالت کس کو دینی ہے، اور دنیا کی جو نعمتیں میں نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، کسی کو محروم کیا ہوا ہے، یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں، تمہیں اس میں مداخلت کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ رزق کے حوالے سے بھی کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور کسی کو محروم رکھا ہے۔ یہ آزمائش ہے، اور یہ دنیا کسی کے حق، اہل حق ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح کی چاشنی ہے تو پھر یہ واقعتاً اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دنیا کافروں اور آخرت اہل ایمان کے لیے خالص ہے، اس کا متعدد بار اظہار ہوا، احادیث میں بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر سے یعنی تقریباً 2 صفحات پہلے فرعون اور اس کے انجام بد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ سورہ الدخان یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ شدید مخالفت میں پیش تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ان کی اذیتوں اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر، اور آپ کی یہ بد دعا اہل مکہ کے لیے اس حکمت پر مبنی تھی کہ شاید یہ لوگ اس عذاب اور اس وبا سے عبرت پکڑ کر حق کی طرف رجوع کر لیں۔ یعنی آپ نے ان کے حق میں اہل مکہ کے لیے بد دعا جو کی تھی کہ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے قحط سے میری مدد فرما۔ یعنی یہ لوگ اپنے جبر، تکبر میں اور اپنی انانیت میں بڑے آگے بڑھ چکے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو عبرت دلانے کے لیے ان پر یہ قحط نازل فرما، تو تاکہ ان کی گردنوں میں جو سریا ہے تکبر کا، غرور کا، وہ نکل جائے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، اور اس واقعہ کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے سورہ کریمہ میں۔ الدخان کا معنی آتا دھواں۔ عظمت قرآن، کافر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود تخلیق کیا ہے، خود بنایا ہے، جیسا کہ آج کل کے بعض جدید مستشرقین کے حلقے کے کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آپ کا میسج برحق ہے، اور آپ ایک بہت بڑے مصلح انسانیت ہیں، محسن بشریت ہیں، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ واقعتاً یہ قرآن کریم آپ کی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو دور کیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو لیلہ مبارکہ، شب قدر، رمضان، یہ تینوں ایک ہی مفہوم کی تعبیریں ہیں۔ شب قدر جو رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے، اور یہ آخری عشرہ رمضان میں ہے، تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ شب قدر میں سالانہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو شب قدر کی جو عظمت فضیلت ہے وہ امر مسلم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ قرب پیدا کرنے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کرے اور راتوں کا قیام کرے۔ ربوبیت سے الوہیت کا استدلال، تو یہ قرآن کریم کے اور بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی
اور اپنے خالق رب ہونے کا لوگوں سے اعتراف کروایا زبان حال سے یا زبان مقال سے، تو پھر اللہ نے جو اصل مدعا تھا وہ پیش کیا کہ دیکھو یہی وہ رب ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا عقلاً نقلاً ناجائز ہے۔ تو جو اللہ ساری کائنات کا مالک خالق ہے، اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو کی عبادت کرو، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ عقل انسانی کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ ان آیات پر غور و فکر کرو۔ قوم فرعون کا انجام کا ذکر ہے اور بڑا معنی خیز یہ جملہ ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ ان کی ہلاکت پر ان کی جو ہلاکت تھی کہ انہوں نے اپنے کھیت کھلیان باغات سب کچھ چھوڑ دیے، تو یہ اس افسوس پر نہ آسمان رویا نہ زمین، تو یہ بدبخت لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، دارالامتحان ہے، ابتلا ہے۔ جس نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں مقدر ہیں، اور جس نے اس حق کو ٹھکرا دیا تو اس کا انجام جہنم ہے، اور جو جہنم میں اللہ نے بہت تکلیف دہ جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں یہ ان کا مقدر بنے گی۔ اس میں سے ہے شجرہ الزقوم ہے، تو اور گرم پیپ کی طرح ابلتا ہوا پانی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ متقین کی صفات کا ذکر ہے، اور جنت میں وہ جن نعمتوں سے متمتع ہوں گے اس کا ذکر ہے۔ سورہ الجاسیہ میں بھی اللہ رب العزت نے توحید اور آخرت سے متعلق کفار مکہ کے جو شکوک و شبہات تھے اس کا ازالہ کیا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اس کو پیش کر دیا، بلکہ کہا کہ تمہاری اپنی تخلیق میں اس پہ غور و فکر کر لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات کا خالق مالک حقیقی کون ہے، اور کون اس کی عبادت اور کون وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کی منصب نبوت سے معزولی کا ذکر ہے، اور کہا کہ تمہارے تکبر، تمہارے عناد اور تمہاری ناشکری نافرمانیوں کی وجہ سے اب یہ منصب ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ اب صحیح معنوں میں جس نے انسانیت کو لیڈ کرنا ہے، جس نے قیادت اور سیادت کے فرائض سر انجام دینے ہیں، وہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس امت کو بھی اپنے اس اعزاز کی پاسداری کرنی ہوگی، احساس ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے جن اسباب اور جن اوصاف کی بنا پر امت کو قیادت سیادت کی یہ اہلیت اور یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس طرف امت کو توجہ دینی ہوگی۔ اگر امت اپنے اصل سے ہٹ گئی تو پھر بعید نہیں کہ اس کا بھی پہلی قوموں کی طرح حشر نشر ہو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کی ناشکری کی۔ آخرت کے واقعہ ہونے کے حوالے سے چند عقلی دلائل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کل قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل کفر شرک کو برابر کر دیں، یہ عقل انسانی کے منافی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں، جو ان کے دل میں آئے وہی کرتے ہیں، اور شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، شریعت کو محض ایک تبرک یا ایک ظاہری رسم کے طور پہ اختیار کرتے ہیں اور شریعت کو فالو نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا اللہ نے انجام بد ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان حقائق کو تسلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔